بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کسی کام کے ہونے میں بار بار رکاوٹ ہو تو سمجھ لو اگر آج تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ تم تدبیر کرتے ہو مگر اس کا کوئی اثر نہیں، تم بار بار دعائیں کرتے ہو مگر قبولیت کا کوئی نشان نہیں، جس چیز کی تمنا رکھتے ہو اس کے ملنے کی امید کوئی نہیں، تو سنو، جب قدرت تمہیں کسی چیز سے محروم رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس نعمت سے محروم کر دیے گئے ہو، یہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ یاد رکھو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ وجوہات کی بنا پر آتی ہیں جسے تم اکثر غور نہیں کرتے۔ جانتے ہو، ایک انسان کا علم اتنا محدود ہے کہ وہ یہ کبھی جان نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کے اندھیرے میں کیا خیر پوشیدہ ہے۔ تمہارا رب خود تم سے فرماتا ہے، اور تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ واقعی تو یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس طریقوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا ہوا ہے۔ خوب جان لو کہ ہم نے ہر شے کو ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کیا، اور ہر کام کے لیے تمہارا وقت متعین کر دیا، اور تمام چیزوں کے خزانے ہمارے ہی پاس ہیں، ہمیں اسے معلوم ہے، مقدار میں نازل فرماتے ہیں۔ تو اگر آج تمہارے راستے میں رکاوٹ آ رہی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے، تو سنو، ارشاد نبوی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو انسان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یا تو اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگی ہے، یا اس کی تکلیف اس دعا کے بقدر رفع کر دیتا ہے، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر کا ذخیرہ کر دیتا ہے۔ یاد رکھو، اکثر راستے میں رکاوٹ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر آتی ہیں جس پر اکثر انسان غور نہیں کرتا۔ تم کبھی کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر شامل نہ ہونا کہ جس کے بعد تاعمر خاموش بددعا کی حصار میں آ جاؤ۔ یہ خاموش آہ بہت طاقت رکھتی ہے، جو بنتے کام بگاڑنے کا سبب بنتی ہے، اور اسے وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو اس نے کبھی ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی شروع کر دے۔ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا جو دعا ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگتے ہیں وہ قبول ہوگی یا نہیں، اس کے کیا اشارے ہیں؟ تو سنو، جتنا تم اللہ سے راضی ہوتے ہو نا، اتنا ہی اللہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ اگر تم دل میں شکوے رکھ کر اپنی قسمت کو ہی کوستے ہو تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ اس کی تمام دعائیں رکاوٹ کی نظر ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھنا، اگر تمہیں اپنی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے تو یہ شیطان کا تم پر پہلا وار ہے، اس کے بعد وہ تمہیں مایوسیوں کے اندھیرے میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ میرا رب خود تم سے فرماتا ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو
تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا تھا مگر شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یاد رکھنا وہ رحمان تمہارے حق میں رحیم بھی ہے اور شفیق بھی، اور اسے یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تڑپتا چھوڑ دے۔ دیکھو، اگر آج تم محسوس کر رہے ہو کہ تمہارے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہیں اور کچھ حاصل کرنا ناممکن لگ رہا ہے، تو مان لو کہ یہ مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہیں جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ پتہ ہے آج جتنی چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تحفہ ہے۔ وہ خواہشوں، وہ ضرورتوں اور وہ رشتے جن کے لیے تم دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اس کا بندہ اس پر یقین کا سلسلہ جاری رکھے۔ یاد رکھو، آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، بلکہ ہمیشہ یاد دہانی آتی ہے کہ تم غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ عنقریب تمہیں راستہ دکھائے گا۔ جانتے ہو، جب اللہ کی مشیت انسانی مشیت سے مل جاتی ہے تب تمہارے کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آج تمہیں منزل کا کوئی وجہ راستہ دکھائی نہیں دے رہا ہے تو سنو، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو نا، تب اللہ کہیں نہ کہیں سے کسی کے دل میں تمہارے لیے خیال ڈالتا ہے، کہیں کسی کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کرتا ہے، غرض وہ خود تمہارے لیے اسباب بنتا ہے اور لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھنا، تمہارا یہ معصوم سا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کو الٹتا ہے اور پلٹتا ہے۔ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ تم اپنے آپ کو کبھی بد دعا نہ دو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی سے موافقت نہ کر بیٹھو کہ جس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے عطا کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر ہی رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور جو لوگ ہماری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ دوں گا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ تم دیکھنا، ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جس کی پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ عنقریب تمہیں وہ سب عطا کرے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو انشاءاللہ۔ اور جن لوگوں نے مجھ سے کمنٹ میں اپنے لیے دعا کرنے کے لیے کہا ہے، میری ان تمام لوگوں کے لیے بہت دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر حاجت، ہر اس خواہش کو پورا کرے جس کے لیے آپ کا دل بہت پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائے، آمین۔ میرے عزیزی دوستو، ویڈیو لائک کر کے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیے گا۔